بہت گہری باتیں قرآن و سنت، سیرت نبی اور سلف صالحین کی زندگیوں کے حوالے سے اور اسی طریقے سے موجودہ حالات کے تناظر میں علم کی کیا اہمیت ہے اور مسلمان کتنے پیچھے ہیں اور ان کو کیوں علم حاصل کرنا چاہیے، بہت بہترین انداز میں بہت ساری باتیں ایک منفرد انداز میں شیخ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم علم حاصل کریں، آمین۔ اب اس کے بعد سوال و جواب کی نشست کو شروع کیا جاتا ہے اور پہلا سوال ہے، اخوانی کون ہے اور ان کی کیا پہچان ہے، کیسے کریں گے کہ یہ اخوانی کیسے پہچانیں گے؟ مجھ سے سوال ہے؟ ہاں، سارے سوال آپ سے۔ ہم ہی سے پٹواؤ گے شیخ؟ ہاں، السلام علیکم۔ کسی بھائی نے سوال کیا اخوانی کون ہے؟ اخوان یہ عربی زبان کا لفظ ہے بھائی۔ اخوانی ان کو کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں شیخ سے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ خوارج یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے خلاف بولتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ اخوانی وہ ہیں جن کا منہج قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ صرف کہتے بھی ہیں، یہ اخوانی ہوتے ہیں، ان کو اخوانی کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ چند نظریات ہی کو فالو کرتے ہیں۔ حسن بننا ہوئے، سید قطب شہید ہوئے، انڈیا میں مودودی صاحب ہوئے، ان لوگوں کو، انہی چند لوگوں کو یہ فالو کرتے ہیں اور چند لوگوں کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں، اس میں وہ لے کر کے آتے ہیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی سعودی کیا کر رہا ہے، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، اب سعودی کیا رہا ہے، ایک مثال کر رہا ہوں، بھائی اپنی پالیسی ہوتی ہے اور سعودی نے ان کے ساتھ کیوں نہیں جنگ کیا؟ تو بھائی اگر آپ مجھے کہتے ہو کہ آپ نے کیوں نہیں جنگ کیا تو آپ نے کیوں نہیں کیا ہے؟ اور جنگ کسی چیز کا حل ہے، اور جنگ کب کی جاتی ہے؟ جنگ کے اصول ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، یوں تھوڑے کہ میں آپ کے اوپر یوں پہنچ جاؤں لڑنے لگوں، یہ ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا کہ ان کے نظریات یہ ہوتے ہیں۔ اخوانی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں صحابہ کے اوپر وہ انگلی اٹھائے گا، اور جو صحابی پہ انگلی اٹھا دے اس سے کنارہ کش ہو۔ اللہ احمد ابن حنبل نے کہا ہے کہ اس سے ملو نہیں، اگر بیمار پڑ جائے تو تیمار داری نہ کرو، بلکہ اس کے جنازے میں نہ جاؤ اگر وہ صحابہ کو برا کہتا ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں جن کے اللہ رب العالمین نے ہوا سے، پانی سے، فرشتوں سے مدد کی، جن کے بارے میں جن کی دفاع اللہ نے کیا ہے، ڈیفنس، اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں دعا کرو، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ جن کے بارے میں کہا ہے کہ جو پہلے چلے گئے ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے اپنے سینے میں کوئی کینہ و کپٹ نہ رکھو۔ یہ لوگ صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا لفظ ہے، سوال ہو سکتا ہے زیادہ ہے، تو یہ اخوانی ان کو کہتے ہیں۔ جی شیخ اگلا۔ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، اس میں ہم اہل سنت کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہم خاموش رہیں بھائی اس میں، ٹھیک ہے؟ ایران نہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، نہ اسلام کی حقانیت کے لیے لڑ رہا ہے، اور شاید میری بات بری لگے، یہ آن ریکارڈ ہے، ایران نے آج تک اسلام کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آج تک، سن لیجئے، آج تک، اور انہوں نے صرف خانہ جنگی کی ہے، مسلمانوں کو انہوں نے کمزور کیا، سیریا کو برباد کیا، یمن کو برباد کیا، عراق کو برباد کیا۔ جب ان پہ پڑی ہے نا، وہ کہنا نہیں چاہیے، وہ جو روایت ہے کہ اللہ نے ان کو ان سے لڑا دیا، ان کو بتا دینا، جب ان کے اوپر پڑی ہے تو یہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عربوں کو گھسیٹنے کے لیے یہ کتنے دنوں، 4-5-6 مہینے سے پورے تینوں لگے ہوئے ہیں اور گھسیٹ لائے، کیا کہہ کے
کہ وہاں اسرائیل یہ امریکہ کے بیسز ہیں. بھائی آپ یہ بتاؤ کہ امریکہ کا سب سے زیادہ بیس جہاں سے امریکہ کے طیارے ایندھن لیتے ہیں, لڑنے کے لیے اڑتے ہیں, وہ اسرائیل میں. تم اسرائیل کو کیوں نہیں مار رہے ہو؟ عراق میں ہیں, آذربائیجان میں ہیں, تم کہتے ہو عربوں کے اوپر بیس ہیں. بھائی ان کو کیوں نہیں مار رہے ہو؟ اسرائیل کو مارو نا. عربوں کی کیا دشمنی ہے تم سے؟ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان سب کو ان کو جنگ میں لا کر کے ان کی مالی حالت ختم کر دیا جائے. اور ان کا بلکہ بعض ویڈیوز ہیں, شیخ سے نکلوا لیجئے گا, میں لنک دے دوں گا. ایسے اسے کہا ہے ان رافضہ نے کہ ہم مکہ اور مدینہ پہ حملہ کریں گے, نعوذ باللہ جب ہم اس کے اوپر قابض ہو جائیں گے تو اماں عائشہ کو نکال کے ان کو رجم کریں گے اور شیخین کو نکال کے سولی پہ چڑھائیں گے. ان کی کتابوں میں اور آن ریکارڈ بھی ہیں یہ ان کے. آج تک میں پھر کہہ رہا ہوں, ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ہم خاموشی اختیار کریں, ہم بھائی کسی کے ساتھ نہیں ہیں. اگر کوئی یہ کہے گا کہ ایران کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہو, تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ بھائی ایران نے کتنے سنیوں ملکوں کو, جتنا مسلمانوں سنو غور سے, آج بات آ گئی ہے تو مولانا نے کہہ دیا, جتنا اسرائیل نے 75 برسوں میں فلسطینیوں کو نہیں مارا ہے, اس سے کہیں زیادہ ایران نے 20 برسوں میں سنیوں کو مارا ہے. پھر سن لیجئے, جتنا اسرائیل نے 75 برسوں میں فلسطینی مسلمانوں کو نہیں مارا ہے, اس سے کہیں زیادہ 20 برسوں میں ایران نے سنی مسلمانوں کو مارا. سیریا کا آپ ڈاٹا نکال کے دیکھ لو, یمن کا دیکھ لو, عراق کا دیکھ لو, اور فلسطین کا. بھائی فلسطین میں کیوں جنگ؟ اور یہ حوثی کو, یہ حماس کون ہے؟ حماس سنی نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حماس یہ ہیں, حماس یہ نہیں ہے. تاریخ پڑھو, تاریخ پہ پوری نظر رکھو. اور آج تک ان لوگوں نے پھر اپنی بات ختم کرتے, آج تک انہوں نے اسلام کے لیے کوئی جنگ لڑی ہو نکل کے کہ ہم اسلام کے لیے لڑنے جا رہے ہیں؟ کوئی بتائے؟ سارے صحابہ کو, یہ سارے صحابہ کو, 5 صحابہ کو چھوڑ کے سارا صحابہ کو مرتد کہتے ہیں. اس میں حسنین کریمین بھی ہیں, ان کی ماں فاطمہ بھی ہیں, ان کی کتابوں میں آن ریکارڈ ہے. ہم کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسرائیل نے حملہ کیا اچھا کیا. لیکن تم عربوں کے اوپر کیوں حملے کر رہے ہو؟ بھائی تمہاری ان کی دشمنی لڑو. ایک اور سوال ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کیسے کی جائے؟ کتابوں سے, عالموں سے, بردر سے, یا جو آج کی جو ٹیکنالوجی ہے, گوگل, جیمینی, چیٹ جی پی ٹی, ایسے تعلیم حاصل کی جائے؟ شیخ کا سوال ہے کہ بنیادی علم کیسے حاصل کیا جائے؟ عالم سے, کتاب سے, ٹیکنالوجی سے, اے آئی سے, یا یوٹیوبر سے؟ بھائی صاحب اے آئی میں ہی بہت ساری غلطیاں ہیں. یوٹیوبر اکثر جو بیٹھے ہوئے ہیں گمراہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کتاب اگر پڑھو گے تو کتاب کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے. قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو میں نے کتاب دیا ہے, اور اس کتاب کو سمجھانے والا بھی ایک دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. عالم کے بغیر آپ اگر کتاب پڑھے ہیں تو ایسے ہے کہا گیا کہ حمام میں گئے اور نہائے بغیر لوٹ آئے. سمجھ گئے آپ بات؟ عالم کو اپنے پاس رکھو, مشکل چیز ہے وہاں سمجھ لو, ٹھیک ہے, اور ان کی صحبت میں رہو. یار گٹکے, پان, بیڑی پہ ہم خرچہ کر دیتے ہیں ان کے اوپر. آج میں اس پوزیشن پہ ہوں, آج بھی کوئی چیز مشکل ہوتا ہے تو بڑے عالم کے پاس ہم جاتے ہیں کہ یہ میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. صحابہ کرام جاتے تھے, جیسے قرآن نازل ہوا تو کہا گیا کہ کالے دھاگے کو سفید دھاگے سے وہ خلط ملط نہ کرو, تو وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. اور ایک آیت نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا, تو کہا اللہ کے رسول میں نے تو کسی کو نہیں مارا دھاڑا ہے. تو کہا ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. اللہ کے رسول نے تشریح کر دی. تو عالم کے پاس آئیں, عالم کے پاس بیٹھیں. بنیادی چیز جو دیکھیں, آپ کی جو بنیادی چیزیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, آداب, گھر میں کیسے رہنے ہیں, یہ سب عالم سے سیکھو. زیادہ عالم کی صحبت میں 10 منٹ بیٹھو, یا ایکسٹرا مولانا سے کہو کہ میں مولوی صاحب آپ کو میں ایکسٹرا چند لڑکے مل کے دیں گے, پیسے خرچہ کرو. علم کے بارے میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہے. طول زمان, پیسے کا. امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں اب بات آئی تو تھوڑی سی سن لیں, کیا پیسے ان لوگوں نے خرچ کیا ہے.
اور کسی سے ایک پیسے کی مدد نہیں لی ہے، اور اتنے پہ کہ محدثین کی کہیں چور نہ کہلائیں کہ محدث چور تھے، اپنے ہی پیسہ سمندر میں ڈال دیا ہے۔ تو اور ہماری دیکھیں، ہم چائے پہ، پانی پہ، گٹکے پہ، پہناوے پہ، آج ایک موبائل آئی ہے، کل دوسری موبائل اچھی آئے گی، اس کو سیکنڈ ہینڈ بیچ دیں گے، اچھا لے آئیں گے، لیکن ہمارے اندر کتنی بڑی کمی ہے کہ علم حاصل ہم نہیں کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلو، میں دکھاؤں آپ کو کہ وہ بڈھے ہیں جو ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ایک میجر ہیں جو آن لائن مجھ سے پڑھے تھے، 3 پوسٹ پہ بندہ، اور آن لائن قرآن سیکھا ہے، اور آج بندہ اتنا اچھا ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ کیا بتاؤں، ریٹائر ہونے کے بعد 60 سال 3 پوسٹ پہ بندہ ہے، اور قرآن سیکھ لیا، تو جذبہ ہوتا ہے۔ تو عالم کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان سے پوچھیں کہ مول صاحب یہ کیسے پڑھا جائے گا، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، آپ پوچھیں۔ نوجوانوں کے اندر نشے کی لت بہت بری طریقے سے پھیل رہی ہے، کوئی اسلامی آپ طریقے بتائیں جن کے ذریعے سے نوجوان اس لت سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیے شیخ، نشہ اور گٹکا، پان، تمباکو، یہ سب تو حرام ہی ہے۔ اسلام کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے جان، مال، عزت، آبرو، صحت کا خیال کرتا ہے۔ جو ہمارے بچے نشہ کرتے ہیں نا میرے دوستو، شراب کو ام الخبائث کہا گیا، اور پان، گٹکا، بیڑی کھانا حرام قرار دیا گیا۔ اللہ نے کہا ہے حلال کھاؤ، اور دنیا کے اندر اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ فَاشْتَنِبُوهُ، شراب کے بارے میں کہا ہے بچو۔ اگر نہیں بچو گے، جیسے ہم نے آپ نے ہم سے کہا کہ مولانا یہ کام کرنا ہے، میں آپ کے انڈر ہوں، تو اس کا مطلب کہ ہمارے بوس کا آرڈر ہے، نہیں کروں گا تو میری سیلری کٹے گی یا کمپنی سے نکال دیا جاؤں گا، یہی تو مطلب ہوا۔ اللہ نے کہا ہے فَاشْتَنِبُوهُ، بچو۔ نہیں بچو گے تو جو نشہ آور چیزیں کھاتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کی کڈنی خراب ہو جائے گی، لیور خراب ہو جائے گا، بینائی چلی جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گٹکے پہ لکھا ہوتا ہے کہ گٹکا کھانے سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں، گٹکا چیونگ انجویلس ٹو ہیلتھ، ڈرنکنگ انجویلس ٹو ہیلتھ لکھا ہی رہتا ہے۔ اور اسلام نے تو ام الخبائث کہا، یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین 3 لوگوں کو سزا دیتا ہے، ان میں سے ایک نشہ کرنے والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نشہ کرنے والا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی نشہ کرتا ہے، شراب، گٹکے، پان، بیڑی کھاتا ہے، تو وہ گویا کی ایمان کی حالت میں یا ایمان کا انکار کرتا ہے۔ یہاں تک سب کہا گیا ہے۔ تو مسلمانوں، اگر مسلمانوں یہ سب کیوں کھاتے ہو ناجائز؟ اللہ پوچھے گا کہ اپنی صحت بھی برباد کیے تھے، مال بھی برباد کیے تھے، اور تم نے پولیوشن بھی پھیلایا تھا، کلائمیٹ کو بھی برباد کیا۔ اتنے خوبصورت یہاں پتھر والے گھر بنے، ان پہ پچ سے تھوک دیتے ہو، انڈیا پاکستان کا نقشہ بنا دیتے ہو۔ پھر کوئی، اسی لیے کہا گیا کہ نہ گالی دو، نہ گالی دینے کا سبب بنو۔ آپ میری دیوار پہ تھک کے جاؤ گے، میں نکلوں گا، یار کون بدتمیز، ابھی شرافت میں کہہ دیا، اور اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوا تو کہے گا کہ اس کی ماں کی، تو آپ سنو گے تیری ماں کی۔ تو یہ فتنے فساد کا بھی جڑ ہے بھائیو، یہ فتنے فساد کا بھی جڑ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کلو ما رزقناکم حلالا طیبا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے حلال اور طیب کھاؤ، حلال بھی کھاؤ اور طیب۔ آپ نے کمایا تو ہے گاڑھی کمائی سے اور حلال ہے، لیکن طیب کہاں کھا رہے ہو؟ پاک، طیب مینس پاک، آپ لوگ تو عرب ریٹن ہیں، اتنی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، پاک کہاں کھا رہے ہو؟ اور ہماری ماں اور بہنیں کیسے ایسے شوہروں کو پسند کرتے ہیں جن کے دانت جیسے لگتا ہے کہ کتے نے پیشاب کر دیا ہے، ہاں کیسے پسند کرتی ہیں؟ اور دانت دیکھنے کے لائق نہیں، وہ دیکھتی کیسے ہیں؟ ان کو تو جوتے مار کے باہر کرتے ہیں، بتاؤ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں، ہمیں شیخ نے ڈرانے کے لیے کہا ہے پیاز، لہسن حلال ہے اور پاک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کچا کھا کے کوئی ہماری نماز میں نہ آئے۔ اور ہمارے دیندار لوگ کہتے ہیں وضو کھانے پہ سب تھوک تھاک کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟
نماز کے بارے میں تصور ہے ہمارا کہ گویا ہم رب سے بات کر رہے ہیں، یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا کسی آفیسر کے سامنے. اب اگر غور کریں، میں اتنا میڈیسن لے کے آیا ہوں، کل دانت نکلوایا ہوں کہ ہمیں بولنا ہے بھائی کہ بو نہ آئے اور درد نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہم شیخ کے پاس بیٹھے ہیں تو ہم تھوڑا یوں بیٹھیں گے کہ باز نہ آئے، ہے نا. اللہ کے سامنے آتے ہو گٹکا پان کھا کے، اور پھر دعویٰ ہے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں. بتاؤ یار، کبھی یہ سب سوچتے ہو مسلمانوں؟ پڑھو گے تبھی تو سوچو گے کہ اللہ وہیں وضو خانے پہ پان گٹکا تھوکا. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں اتنا تیز بیڑی سگریٹ پیتے ہیں کہ جماعت میں 1 منٹ باقی پھکا پھک مارے اور آ گئے. پھر ہم نماز قبول ہو جائے گی. آگے شاید ابھی بہت ہے، ابھی 11 منٹ ہے، رکے رہو. ایک سوال اور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر غیر محرم مرد اور عورتیں آپسی تعلقات قائم کرتے ہیں، سوال و جواب آپس کے اندر کرتے ہیں، دین سیکھتے سکھاتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ گروپس وغیرہ بھی کریٹ کیے ہوئے ہیں. تو اس تعلق سے بات چیت کرنا کیسا ہے؟ ایک میں بتا دوں اس تعلق سے اپنا میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ دخلت النت داعیۃ وصرت العین عاشقا. وہ خود کہتا ہے، لیک آیا تھا کہ میں نے نیٹ استعمال کیا، یوز کیا دعوت کے لیے، سوشل میڈیا کو استعمال کیا دعوت کے لیے، گروپ بنایا، سوال و جواب کیے لڑکے لڑکیوں کے، اس طریقے سے بہت میں نے لمبی چوڑی باتیں اس نے بیان کی. وصرت العین عاشقا، اور آج میں کسی لڑکی کا عاشق ہوں. کس لیے استعمال کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن عشق کر بیٹھا. یہ شیطان ہے جو انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اور تو اس تعلق سے اور شیخ مزید باتیں بیان کریں. دیکھیے شیخ، اس میں کیا بتاؤں، آپ نے بتا دی میری بات، یہی میں بتانے جا رہا تھا. وہ کتاب میں جو شیخ نے کیا، یا اختی ایک کتاب ہے، کسی زمانے میں ہندی میں ٹرانسلیٹ بھی میں نے کیا، بہت بٹوایا تھا، یہ اے میری پیاری بہن. وہ پہلے ایسے ہی کال کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، اسکالر ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، یہ پوچھو وہ پوچھو، پوچھتی رہتی ہے، بتاتا رہتا ہے، پھر وہ اسی کی ہو جاتی، پھر سے پھر ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیے، محدثین اور ہمارے اسلاف کا اصول ہے، اور شیخ بتائیں گے بھی آپ کو، کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی جوان ہیں تو ان کو ٹیوشن بھی نہیں پڑھانا. اگر میں جوان ہوں اور کوئی لڑکی جوان ہے، اسے میں ٹیوشن نہیں پڑھا سکتا، گرچہ میں فرشتہ کیوں نہ ہوں. یہاں تک کہا گیا. اور جب گروپ میں ہوں گے تو شیطان سب کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مرد اور عورت جب اکٹھا ہوتے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تیسرا شیطان وہ اپنا کام کرتا ہے. کتاب پڑھیں آپ ابن جوزی کی تلبیس اور ابلیس، اس پہ. اور بہت بڑے بڑے قلمکار اور اتنے اچھے اچھے قلمکاروں کی داستان ہے کہ ایک کے بارے میں سنے واقعہ کہ وہ بہت اچھا لکھتے تھے، لیکن کسی عورت سے شناسائی ہوئی اور وہ نصرانی ہو گئے. ایک عربی عالم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اتنا لکھا ہے اقتصادیات کے اوپر، اتنا زبردست لکھا، نام آئے گا تو میں شیخ کو بتا دوں گا. وہ کسی بیروت کی کرسچن لڑکی سے ان کا سمپرک ہو گیا، وہ گئے وہیں ہو گئے. بلکہ عربوں نے تو کہا ہے کہ یہ اس وقت کے ذہبی دورہ ان کو کہا گیا تھا، وہ انہی کے ہو گئے. تو بھائی شیطان ہے، آپ سے ہمیں کچھ بات کرائیں گے، شیطان کچھ بھی کرائے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ غیر محرم کو تنہا نہیں ہونا چاہیے. آپ گروپ میں کیوں؟ آپ لڑکیوں کا گروپ بناؤ نا، ان کو کسی کو انٹری مت مارو. آپ لڑکوں کے گروپ میں کیوں ہیں؟ اور مولوی صاحب کو یہ بتائیے کہ جب ہم آپ یہ حدیث سناتے ہیں تو اس میں لڑکیوں کو کوئی انٹری مار رکھے ہیں. بھائی کہتے ہیں کہ ایک ساتھ مرد عورت نہیں رہ سکتے نا، تو گروپ ہے تو ایک ساتھ رکھے ہو نا آپ. بھائی اس فون نمبر میرا بھی ہے، لڑکی کا بھی ہے. بات سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے گروپوں سے ان کو نکالو، اپنی لڑکیوں کو اپنے لڑکوں کو. اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے.